دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتا۔ حافظ صاحب جی، لوگ سوال کرتے ہیں یہ باریک آواز کیسے نکلی؟ کوئی ذرا اسٹرانگ پڑھنا ہوتا ہے، اتنی بھاری آواز کیسے ہے؟ اس کا کوئی نسخہ بتائیں آج، یہ مسئلہ حل کر دیں آج کہ باریک آواز کیسے نکالی جائے اور بھاری آواز کیسے نکالی جائے، اور یہ بتا دیں اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے کسی کے لیے، تو اس کو ذرا آج کلیئر کر دیں تاکہ لوگوں کی یہ تشویش دور ہو جائے آج۔ دیکھیں ویسے تو ظاہر بات ہے کہ جس آواز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سننے کا لطف آ رہا ہو نا، سب سے اچھی آواز تو وہ ہے، اگر حقیقت میں اگر آپ پوچھیں تو۔ پھر جہاں تک باریک آواز اور بھاری آواز کا معاملہ ہے تو میں سمجھتا ہوں عمر کے حساب سے، اب جو چھوٹی عمر کے بچے ہوتے ہیں یا بہت ہی نوجوان ہیں، ان پر ذرا بہت بھاری آواز بعض اوقات عجیب بھی لگ رہی ہوتی ہے، مگر وہ جان بوجھ کر رہے ہوں تو جو ان کی جینون آواز ہے اس میں اگر وہ ترنم لا کر اس میں پڑھیں تو وہ اچھی لگتی ہے۔ پھر عمر کے ساتھ ساتھ جیسے بندہ بڑا ہوتا ہے اور پھر اس کی آواز میں ایک واضح طور پر تبدیلی آتی ہے، تو پھر اس کو شعور بھی بیدار ہونا چاہیے کہ اب میری جو باریکی والی آواز تھی، جو کم عمری والی آواز تھی، اس کو میں اپلائی کروں گا تو بھی عجیب لگے گا کہ بھائی گفتگو میں تو آپ کی آواز الگ ہے، اور جب یعنی بات آپ کر رہے ہیں، یار اصل میں یہ بات کر رہا تھا کہ وہ جو ہاں محفل میں جانا ہے، اب جیسے ہی آپ نے نعت پڑھنا شروع کی، محبوب کی محفل کو، تو یہ جچتا نہیں ہے کہ یار آپ گفتگو میں تو بڑی بھاری آواز نکال رہے ہیں اور پھر پڑھنے میں آپ نے بالکل آواز کو باریک کر لیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک عمر کے لحاظ سے، ایک بندے کا جو ایک ٹائم ہوتا ہے نا، اس کے لحاظ سے دیکھنا چاہیے کہ اب میری آواز کا ٹون کیسا ہونا چاہیے۔ ویسے مجھ سے اگر پرسنلی پوچھا جائے تو مجھے بہت زیادہ بھاری آواز کا ٹون بھی نہیں جچتا مجھے پرسنل، اور بہت باریک آواز ہو تو بھی، یعنی عمر کے لحاظ سے اگر بندے کی عمر زیادہ ہے اور آواز باریک ہی وہ نکال رہا ہے تو بھی مجھے اچھی نہیں لگتی۔ ہاں بچوں کی آواز تو یہ میٹھی میٹھی پیاری پیاری کوئل جیسی آواز اچھی لگتی ہے، اس میں اعتدال ہونا چاہیے جیسے آپ نے فرمایا۔ تو اب یہ جو احساس محرومی یا اس کو احساس کمتری کہہ لیں، لوگ جو شکار ہو چکے ہیں، تو اس سے اپنے آپ کو دور کیسے کریں؟ یہ اس اللہ کی رضا پر راضی رہ کر اس پر محنت نہ کریں، ایسا نہ کریں کہ وہ اسی پر محنت کریں کہ جو ان کو آواز ملی ہے اس کو اچھے سے اچھا۔ یہ حافظ صاحب نے بہت اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ دیکھیں جس کی جینونلی آواز باریک ہے، عمر بھی بڑی ہے اس کی، یعنی کہ ایک اچھی ایج ہو گئی ہے، مگر آواز اس کی باریک ہی ہے، تو بھائی میں نے تو شروع میں جملہ کہا تھا کہ آواز وہ اچھی ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت دل سے پڑھی جائے، اور سننے والے بھی ظاہر بات ہے اس کو پھر دل سے ہی سنیں گے، تو اس کو پالش کر لیا جائے کہ اس میں کیا بہتری لا سکتا ہوں، اسی ٹون میں رہ کر میں، مطلب یہ جو چیزیں آئیڈیز نعت اکیڈمی میں بیان کی جا رہی ہیں نا، اگر انہی کو اپلائی کر لیا نا، آواز آپ کی کیسی کیوں نہ ہو، انشاءاللہ آپ بہترین خوش اعلان نعت خواں کہلائیں گے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے